ایک پراسرار لڑکی جو اسپین کے سفر میں سائے کی طرح علامہ اقبال کے ساتھ رہی۔ کسی نے کہا کہ وہ ان کی بیٹی ہے اور کسی نے سمجھا کہ وہ برٹش سیکرٹ سروس کی ایجنٹ ہے۔ وہ کون تھی، اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہونے والا ہے۔ جنوری 1933 میں علامہ اقبال اسپین پہنچے تو وہاں کے اخبارات نے لکھا کہ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی ہے جو اتنی گوری چٹی ہے کہ بالکل انگریز معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اقبال کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک بہت سال پہلے فوت ہو چکی تھی، دوسری اس وقت لاہور میں تھی اور اس کی عمر 2.5 سال تھی۔ تو پھر یہ لڑکی کون تھی جس کے ساتھ اقبال بیٹیوں جیسا برتاؤ کر رہے تھے اور جو اسپین کے سفر میں ان کے ساتھ تھی؟ اقبال نے اپنی دوست عطیہ فیضی کے نام ایک خط میں لکھا، اسپین میں میری پرائیویٹ سیکرٹری کا جو ایک انگریز لڑکی تھی رویہ مجھ سے اچانک بدل گیا اور وہ پرائیویٹ سیکرٹری کی بجائے ایک مرید کی طرح میری خدمت کرنے لگی۔ میں نے اس کے رویے میں اچانک تبدیلی کی وجہ پوچھی، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس پر منکشف ہوا ہے کہ میں کوئی ولی ہوں۔ اس خط سے یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکی جسے اسپین کے اخبارات نے اقبال کی بیٹی سمجھا اصل میں ان کی سیکرٹری تھی۔ لیکن وہ تھی کون؟ اس سلسلے میں ڈاکٹر جاوید اقبال نے یہ سنسنی خیز رائے پیش کی کہ وہ لڑکی برٹش سیکرٹ سروس کی ایجنٹ تھی۔ انہوں نے لکھا، راقم یعنی ڈاکٹر جاوید اقبال کی رائے میں انگریز لڑکی کا تعلق برٹش انٹیلیجنس سے تھا۔ عین ممکن ہے کہ پیرس یا میڈرڈ میں وہ ان سے اتفاقیہ ملی ہو۔ برٹش انٹیلیجنس کو اقبال کے سفر ہسپانیہ میں دلچسپی ہو سکتی تھی۔ ان کا ارادہ صرف اسپین جانے کا نہ تھا بلکہ وہ جرمنی اور آسٹریا بھی جانا چاہتے تھے۔ میڈرڈ میں انگریز لڑکی کے رویے میں اچانک تبدیلی سے اقبال کو پہلی بار یہ شبہ ہوا کہ اس کا تعلق کسی خفیہ برٹش ایجنسی سے ہے۔ ممکن ہے اس خیال کے پیش نظر کہ برٹش انٹیلیجنس یورپ میں ان کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے انہوں نے جرمنی یا آسٹریا جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہو۔ ڈاکٹر جاوید اقبال نے یہ بات صرف اپنی رائے کے طور پر پیش کی اور یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کے پاس اس کے لیے کوئی ثبوت بھی ہے۔ خوش قسمتی سے مجھے اپنی تحقیق کے دوران ایک ایسا ثبوت مل گیا جس سے نہ صرف اس لڑکی کا نام بلکہ اس کے گھر کا پتہ بھی معلوم ہو گیا۔ میں نے یہ تفصیلات اپنی کتاب اقبال کی منزل میں پیش کی ہیں اور اب اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان کی مدد سے آپ یہ فیصلہ بھی کر سکیں گے کہ اس لڑکی کا تعلق برٹش سیکرٹ سروس سے تھا یا نہیں۔ یہ خاتون جو اسپین کے سفر میں علامہ اقبال کی سیکرٹری تھیں، ان کا نام فلورنس فوس تھا، 203 لیڈبروک گروو میں رہتی تھیں۔ وہ شدید اقتصادی ڈپریشن کا زمانہ تھا اور فلورنس بے روزگار تھیں۔ اسپین کے سفر سے واپس آنے کے بعد انہوں نے علامہ اقبال کی ہدایت کے مطابق لندن کی ایک بارسوخ خاتون مارگریٹ فارک ہرسن سے بھی ملاقات کی تاکہ وہ ملازمت کی تلاش میں انہیں مدد دے سکیں۔ یہ تمام معلومات جس ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں وہ ایک خط ہے جو علامہ اقبال کے کاغذات میں موجود ہے۔ یہ خط فلورنس نے لندن پہنچنے کے بعد اقبال کو لکھا۔ وہ لکھتی ہیں، ڈیئر سر محمد، آپ کے خط کا بہت بہت شکریہ۔ میں مس فارک ہرسن سے ملی تھی اور اگرچہ فی الحال انہیں کسی ایسے کام کا علم نہیں ہے جو وہ مجھے دلوا سکیں، لیکن انہوں نے بڑی مہربانی کے ساتھ مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گی اور جو کچھ بھی ان سے ہو سکے گا وہ میرے لیے کریں گی۔ میں لندن واپس پہنچی تو یہاں زیادہ تر لوگ انفلوئنزا میں مبتلا تھے۔ یہاں موسم بہت خراب رہا ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ جو بے حد خوشگوار سفر کیا اور مجھ سے آپ کی بے حد مہربانی کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ جلد ہی آپ کی طرف سے پھر خبر ملے گی۔ آپ کی مخلص فلورنس فوس۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ فلورنس کا تعلق کسی خفیہ ایجنسی سے تھا۔ جہاں تک جرمنی کا سفر منسوخ کرنے کا تعلق ہے، اس کی وجہ وہی معلوم ہوتی ہے جو علامہ اقبال نے ایک دوست کے نام ایک خط میں لکھی۔ افسوس میرے پاس روپیہ نہ تھا ورنہ ان ممالک کا سفر بھی کرتا۔ عین ممکن ہے کہ سفر کے دوران علامہ اقبال کو پیسے کم پڑ گئے ہوں یا کچھ رقم جو کہیں سے آنی تھی اس کا بندوبست بر وقت نہ ہو سکا ہو۔